میں ابھی اس مرتبہ اجمیر شریف گیا تو وہاں دیکھا کہ پہلے تو دھاگا ہی بنتا تھا جنتی دروازے پہ جالی میں یہاں وہاں دھاگا. اس مرتبہ دیکھا تو ڈھیر سب تالا بندھا ہوا ہے. میں نے کہا یا اللہ یہ تو بہت اور آگے بڑھ گئے ہیں. کہا یہ ہتھکڑی تو ٹوٹ جائے گی تالا کیسے کھلے گا ہے نا, چابی تو ہمارے پاس رہے گی. کیسی کیسی حرکت کرتے ہیں. وہ علی شاہ قلندر میں جا کے دیکھو بہت تالا خالی لٹکا ہوا ہے, وہاں بند کے چلے آتے ہیں, بند کر کے چلے آتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نادانی ہے. ایسا کاج نہیں کرنا چاہیے. بڑوں کی بارگاہ میں جاؤ تو مانگنا بھول جاؤ, اپنی ہستی کو مٹا ڈالو, پھر مانگنا وہاں نہیں, یہاں خوب مانگو. لیکن جب وہاں جاؤ تو بس ان کے کرم پہ اپنے کو چھوڑ دو تو تمہاری مرضی سے بہتر تم کو ملے گا. سمجھے نا؟ تو حضرت رتن سنگھ نے حضور کی بارگاہ میں جواب کیا دیا وہ سنو. جب حضور نے کہا جیتا تمہیں مان گئے ہمیں دیو, تو رتن سنگھ نے کہا یا رسول اللہ যদি আমি আসমানের সূর্য মানবো সেটা আপনার চান্নার ধুলা. मंगला कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम्हारी वजह से मैं मंगला बोल रहा हूँ है ना. সেটা আপনার চরণের ধুলা আছে. ধুল बोलते हैं कुछ और बोलते हैं है ना, ধুলা আছে. আর যদি আপনি আমাকে আপনার চরণের ধুলা দিবেন تو وہ سوریوں سے بھی زیادہ بڑا ہوگا, چمکدار ہوگا. بوجھ گیا نا؟ یہ ہے راضی کرنے کا ڈھنگ. اور تم لوگ دیتے ہوئے چھلا دیتے ہوئے حضور چھلا دیتے ہوئے, یہ جو مزاج ہے اس کو بدلیے. بزرگوں سے لینا ہے, ادب کو سیکھیے ہے نا. ادب سیکھ لو گے تو بہت کچھ پا جاؤ گے. ادب بہت ضروری چیز ہے. بہرحال تو حضور بہت خوش ہوئے. اس سمے جانتے ہو حضور نے کیا فرمایا؟ اے رتن تم ہندوستان کے رہنے والے ہو اور ہندوستان کا آدمی مرنا نہیں چاہتا ہے. ابھی مستان سے کہو تمہیں موربین کہنا ہو جو چھیلا پیلا کی شادی بیاہ کرنا ہے کہنے مرے جاؤ حضور دعا کو رہنا بھی کہ جیون ہو چھیلا پیلا شادی ذمہ داری نبھاگے کر جائے ہے نا. قبر میں پیر لٹکائے ہوئے بوڑھاوے مرنا نہیں چاہتا ہے. یہ ہندوستان کا تہذیب ہے, کلچر ہے. میرے حضور مزاج سے واقف. آقا نے فرمایا دیکھو تم ہندوستان کے رہنے والے ہو اور جو ہندوستان کے لوگ ہوتے ہیں وہ جیون چاہتے ہیں. یہاں کی تہذیب معلوم ہے نا, جیون چاہنے کے لیے یہاں کا جو بھگوان تھا وہ بھگوان نے جو ہے بہت ریسرچ کیا, یہ کیمیکل تو وہ کیمیکل کا امرت بنانا ہے, پی کر کے جیون اپنا بڑھانا ہے, ابھی مرغو نا. معلوم ہے نا, پتا ہے نا, امرت کا پیالہ پیبو امی. اب امرت کا پیالہ پینے کے چکر میں جانتے ہو کیا ہوا؟ سانپ, اتنا نشے والا آدمی تھا وہ. پہلے دیکھو جو نشہ کرتا ہے اس کا نشہ کیسے بڑھتا ہے, پہلے گانجا پیے گا, پھر چرس پیے گا, پھر اور آگے بڑھے گا تو کوکین ہے اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے, سب اس طرح کے آئٹم پینے لگتا ہے. اللہ نہ کرے کہ تمہارے دیش میں یہ سب ہو ہے نا. اب اس سے بھی نشہ جو ہے وہ چڑھتا نہیں ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ریلوے لائن پر تانبا رکھ دیتے ہیں, اور جب ٹرین اس پہ سے پاس ہوتی ہے تو اس تانبے میں زہر آ جاتا ہے, اس کو چبا کے کھا جاتے ہیں. اس سے بھی نہیں سکون ملا تو کیا کریں گے؟ سانپ لیں گے, سانپ, اور سانپ سے اپنی زبان ڈسوائیں گے. کچھ دن تو راحت ملتی ہے, بعد میں وہ سانپ بھی بیکار ہو جاتا ہے. تو بھگوان کا حال یہی تھا, آخری حربہ یہی تھا کہ سانپ سے ڈسواتا, سانپ اس کی باڈی پہ ہر وقت ادھر ادھر رہتا تھا. پتہ بجھ گیا نہیں بجھ گیا؟ ہاں, لیکن جانتے ہو پیالہ بنا رہا تھا امرت,
اب ڈھیر سارے سانپ تھے، کہاں تو تھوڑا تھوڑا لے رہا تھا زہر، اب وہ سارے سانپوں نے اسی پیالے میں پھش پھش کرنا شروع کر دیا۔ اب جو اس میں مارا تو ڈھیر سب ہو گیا۔ وہ یہ سمجھا کہ ایٹا امرت آچے جوٹی ہمیں پان کرو، کیا کرتے ہیں جل پان کرو، ایٹا ہمیں جوٹی سیون کرو، ہمیں موربو نا۔ جیسے ہی اس بیش کا پیالہ پیا، اب جو بیش کا پیالہ پیا تو مرے گلو، مطلب مجھ گیا نا، موت تو لازمی ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ تم ہندوستان کے رہنے والے ہو، زندگی چاہتے ہو، لو میں نے تمہیں زندگی عطا کر دی، ہمیں تمہیں جیون دان دلم، مگر ہمیں یہ ہوگا نا، ہمیں تمہیں جیون دان دلم۔ لیکن سنین এটা একটা আমানত আছে, এটা তুমি নিয়ে নাও। अमर वंश का एक नौजवान जिसका नाम अशरफ होगा, वो तुमसे मिलेगा। যখন तुमसे साक्षात हो, আমার ইটা কাপড়, ইটা আমামা উনাকে দিয়ে দিবেন। ذرا سوچو 700 سال پہلے ابھی اشرف جہانگیر پیدا نہیں ہوئے، میرے مصطفیٰ نے ان کے پیدا ہونے کی اور ان کے آنے کی اطلاع رتن سنگھ ہندی کو دے دی۔ امانت لے کر وہ ہندوستان آئے، جب یہاں پہنچے تو پھر 6 مہینہ، ادھر تو کئی مہینہ رہے، اس کے بعد لوٹ کے جب آئے تو 6 مہینہ سفر، واپس آئے تو یہاں یہ مر چکا تھا راجہ بھوج۔ اب جب راجہ بھوج مر گیا تو وزیروں میں جھگڑا شروع ہو گیا، اٹا امی نیبو، اٹا امی نیبو، اٹا امی نیبو، اٹا ماہل امار، اٹا فلاں امار۔ معلوم ہوا حساب آدھا تیتر آدھا پٹیر، پورا دیش بٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا دیش۔ سب خود مختاری سے، جہاں جس کی طاقت کی پاور تھی وہاں خود مختار ہو گیا۔ راجہ بھوج کی حکومت سیس ہو گئی، مر چکا تھا۔ عجب افراتفری کا عالم تھا، اور جب بابا رتن یہاں پہنچے تو آپ نے سوچا کہ اب کیا کریں، وہ تو مر چکا ہے، کوئی میری سننے والا نہیں، تو آپ نے اسلام کی دعوت دی اور اس علاقے میں مسجد بنائی، جس مسجد کا نام آج لوگ بھوج شالہ سے جانتے ہیں، ضلع دھار میں ہے وہ، ٹھیک ہے، بھوج شالہ سے۔ آج مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اس پہ ڈسپیوٹ ہے، اس میں لوگ پوجا کرنے بھی جاتے ہیں، مسلمان نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں، ٹھیک۔ اس کا نام بھوج شالہ، وہی راجہ بھوج کے نام سے بھوج شالہ رکھ دیا گیا۔ ابھی اسلام کی دعوت دیتے 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 ذرا سوچو، عمر بڑھتی چلی گئی، 700 سال اسی ہندوستان میں وہ اسلام کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ یہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس کی سچی تفسیر کون بنا؟ سمنان کا بادشاہ اشرف جہانگیر بنا۔ اشرف جہانگیر سمنان میں تھے، راجہ تھے وہاں کے، بادشاہ تھے وہاں کے۔ تو سنو، ایمان کی دولت بچانے کے لیے دنیا کی دولت کو لٹانا پڑتا ہے، وہ سب بجھتے چھنے۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کو حضرت خضر نے آ کے فرما دیا، تم اپنا سمے ہولو چلے نیٹا چھڑے دیں، بولو کوئی اچھا بستر پا لے تو چٹائی پہ سوئے گا، نیند بھی نہیں آئے گی، ہے نا؟ وہ تو سیج پہ سونے والے، ابھی تو انہیں راستے میں چٹائی بھی نہیں ملنی ہے، کبھی ریتا پہ سونا ہے، کبھی پاتھر پہ سونا ہے، سفر کرنا ہے، سیرو فی الارض کی تفسیر بننا ہے، اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرنا ہے۔ حضرت اشرف جہانگیر نے سفر کیا اور چلتے 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 دنیا کا سفر کر ڈالا، پوری دنیا گھوم ڈالا۔ آپ بہت بڑے مبلغ تھے، آپ کا عالم یہ تھا کہ جہاں آپ چلے جاتے تھے وہاں کی بھاشا سیکھ لیتے تھے، اور سیکھنے کے بعد
جیسے میں ٹوٹا پھوٹا بول رہا ہوں تو بہت اچھا بولتے تھے، اسی بھاشا میں تقریر کرتے تھے، اور پھر وہاں کی ضرورت کے حساب سے ایک کتابچہ تحریر کر کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ وہاں لوگ کیسے رہیں، جیون یاپن کیسے کریں شریعت کے مطابق، اسی بھاشا میں تحریر کیا اور آگے بڑھ گئے۔ آپ کے ساتھ مستان لوگ نہیں گھومتے تھے، آپ کے ساتھ علماء فضلہ گھومتے تھے کہ نہ جانے کہاں کیا میرے اشرف وہ علم کا کون سا پیالہ ہمیں پلا دیں گے کہ جس کی پیاس ہم لے کے تڑپ رہے ہیں۔ تو جانتے ہو کوئی ایران کا، کوئی توران کا، کوئی یمن کا، کوئی عرب کا، کوئی عجم کا، ایک بڑی جماعت علماء فضلہ کی آپ کے ساتھ ہوتی تھی۔ آپ سفر کرتے 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 بس میں اس پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں کہ پنجاب آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ گئے ہو پنجاب؟ ابھی یہاں کا آدمی تو ہر جگہ گھومتا ہے، کتنے لوگ پنجاب گئے ہیں بتاؤ؟ اور لوگ گئے ہو نا؟ پنجاب، ہریانہ اور راجستھان کے بارڈر پہ ایک شہر ہے جس کا نام ہے بھٹنڈا۔ کیا نام ہے؟ گیا ہے؟ دیکھو ہو گیا جو بتا رہا ہے، تم ہی گیا ہو؟ بھی گیا ہوا ہے، دیکھو بھٹنڈا۔ تو بھٹنڈا میں جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پہنچے نا تو دیکھا کہ وہاں ایک جگہ پہ لوگ جمع ہیں، شکل صورت سے مسلمان معلوم ہوتے ہیں۔ مخدوم اشرف کو بڑی خوشی ہوئی کہ اس کفر کے دیش میں لوگ مسلمان، صورت شکل چہرہ مورا سب اسلامی۔ گئے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ لوگ کون ہیں؟ کہا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم تابعی ہیں۔ تو مخدوم اشرف نے کہا یہ تو تابعیوں کا زمانہ نہیں ہے، دور گزر چکا ہے تابعیوں کا، آپ لوگ کیسے تابعی ہیں؟ کہا ہم اس لیے تابعی ہیں کیونکہ ہم روزانہ ایمان کی حالت سے صحابی کی زیارت کرتے ہیں۔ کہا صحابی کہاں ہیں؟ کہا صحابی بہت بوڑھے ہو چکے، ان کو ہم لوگ روئی میں لپیٹ کر کے اور برتن میں چھیکے میں رکھ کر کے سکھر میں رکھتے ہیں۔ سکھر سمجھتے ہو نا تم لوگ؟ ٹانگ کر کے رکھتے ہیں۔ کہا نیچے اتارو۔ اب جب نیچے اتارے گئے حضرت رتن سنگھ ہندی، مخدوم اشرف نے جو دیکھا تو فرماتے السلام علیکہ یا بابا رتن۔ جو سماعت نہیں رکھتے تھے، آنکھوں کے پپوٹے ڈھلک چکے تھے نیچے، جیسے ہی اس آواز کو سنا نا تو آپ نے اپنے پلکوں کے پپوٹوں کو اٹھایا اور اشرف جہانگیر کا جو چہرہ دیکھا نا تو آل نبی میں جلوہ نبی نظر آ گیا۔ اب جو جلوہ نبی نظر آ گیا تو ہاتھوں کو پکڑا گا، وعلیکہ السلام یا اشرف جہانگیر، کہ امی আপনার انتظار করেছিলাম, আপনি আসলেন, क्या बोलते हैं उसको, उपकार করলেন, है ना বাংলা বলো, है ना বাংলা की जो चीज, আপনি আসলেন উপকার করলেন। আপনার নানা জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার জন্য একটা আমানত দিলেন, আপনি نے غرض کے وہ امانت جب پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اشرف جہانگیر آل نبی، میری تمنا یہ ہے چہرے پہ تو میں جلوہ مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں، یہ لباس بھی پہن لیجئے تاکہ میرے دل کو سکون ہو جائے۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی نے حضور کا وہ جبہ مبارک جو تھا اس کو پہن لیا، سر پہ امامہ شریف لگا لیا۔ اب جو امامہ شریف لگایا تو اتنا آپ پہ جوش پیدا ہوا کہ پھر سے ہاتھ پکڑ لیا، بوڑھے آدمی تھے، ہڈی ڈھانچہ بنے ہوئے تھے، زور سے ہاتھ پکڑا اور کہا اے آل نبی اولاد علی ہمارے جنو دعا کریں، خاتمہ میرا خیر پر ہو، دعا کریں، اور میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ جو کلمہ میں نے نبی کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر پڑھا تھا، اے آل نبی وہ کلمہ آپ بھی پڑھا دیجئے تاکہ جب میرا سامنا رب کی بارگاہ میں ہو تو وہاں میں
نبی کو بھی گواہ میں پیش کروں اور آل نبی کو بھی گواہ میں پیش کروں. خدا بھئی وہ ہیں اشرف جن کی آل کا نام اشرف الاولیاء ہے. خدا کا پوچھتے چلنا وہ اشرف ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان کی دولت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ستوادی سنگ ہو ہی جاؤ. مسلمانوں وہ اشرف ہیں کہ جو سفر کرتے 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 پہنچ گئے بہار. اب جب بہار میں پہنچے تو یہاں بھی ایک پیر صاحب تھے. انہوں نے وصیت کر دی تھی کہ دیکھو میری نماز جنازہ کسی اور سے مت پڑھوانا, اس سے پڑھوانا جو آل نبی اولاد علی ہوگا, جو قاری قرأت سبا ہوگا, قرآن کو 7 طرح سے پڑھنے والا جو ہو وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا. جو مجدد عصر ہو, محقق زمانہ ہو, عالم وقت ہو, وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا. ان کی چھبی ایسی ہوگی, ان کی صورت ویسی ہوگی, سب بیان کر دیا. انتقال ہو گیا. لیکن ایسے بزرگ کوئی آئے نہیں, مگر مرید سچے تھے. وہ ان کو یقین تھا کہ یہ جو کہتے تھے وہ ہوتا تھا تو یہ بھی ہوگا. تو جب تک ایسا کوئی شخص ہم کو ملے گا نہیں, ہم نماز جنازہ پڑھائیں گے. صبح سے شام ہو گئی, ابھی سورج ڈوبا ہی تھا کہ اچانک وہاں سے اشرف جہانگیر سمنانی نمودار ہوئے. جو لوگوں نے دیکھا تو چھبی جیسی بتائی تھی ویسے ہی پایا. دوڑ کے گئے, سلام کیا, ہاتھ چوما, پوچھا حضور آپ کے. کہا میں بندہ ناچیز. کہا اپنا نام کی. کہا اشرف جہانگیر. کہا اپنی حکومت کو آپ نے چھوڑ دیا. ہاں ہم نے حکومت کو چھوڑ دیا. آج لوگ کرسی کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں, ہے نا. اب میرے اشرف نے تو تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی. تو سنو محدث اعظم ہند کیا فرماتے ہیں کہ سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث البرا ہوئے اور یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا. جی صبح قیامت تک کے لیے سلطان ہو گئے. بڑے بڑے سلطان جن کے ساتھ چوکھٹ پہ آگے ماتھا ٹیک دیں. معلوم ہے بڑے بڑے بادشاہوں نے مخدوم اشرف کے بارگاہ میں اپنی جبین عقیدت کو نثار کر دیا. اولیاء نے نثار کر دیا. مخدوم اشرف کا مقام میں بتا دوں. ایک بزرگ ہے, ان کا نام ہے حضرت عبد الرحمن چشتی. انہوں نے کتاب لکھی ہے تصوف میں. اس کتاب کا نام ہے میرۃ الاسرار, جو ہندی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, انگریزی میں بھی. پتہ نہیں بنگلہ میں ہے کہ نہیں, معلوم نہیں. میرۃ الاسرار کلیا چک میں مل سکتی ہے. تو آپ خواجہ بابا کے وہاں چلے پہ چلہ کیے جا رہے تھے, دیوانے تھے, اور یہی تمنا کیے ہوئے تھے حضور جوکن پرجنتو آپنی کے امی دیکھبو تار پورے ایکن থেকে আমি যাব, আর যদি আমি দেখবো না আমি এখানে যাব না, মরে যাব না. ضد کر لیا. ایک دن سپنے میں خواجہ بابا آ گئے اور کہا بیٹا ضد کیوں کرتا ہے. کہا نا حضور ہمیں اپنی کے چوک سے ہمیں دیکھتے چاہیے. تو حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جاؤ انتظام ہو جائے گا. مجھے دیکھنا ہے تو میرے فرزند اشرف کے دربار میں تم کو جانا ہوگا. کہاں جانا ہوگا؟ اشرف کے دربار میں جانا ہوگا. اگرے ہمیں ساکھات پر وہ. تو انہوں نے کہا حضور راستہ কোথায় کہ متنمی جابو چنتا کرو نا شکالے آپ کی رہبری کے لیے کوئی آئے گا. اب جو آنکھ کھلی تو سرانے حضرت خضر کھڑے تھے. حضرت خضر نے فرمایا جلدی کرو اٹھو چلو. انہوں نے رخت سفر باندھا, آگے آگے خضر, پیچھے پیچھے عبد الرحمن چشتی, حتیٰ کہ کچوچے شریف آ گئے.
اب جب کچوچے شریف آئے تو نیر شریف وہاں تالاب ہے نا، تو اس پانی کا لوگ بہت احترام کرتے ہیں، کوئی پیتا ہے، کوئی اٹھاتا ہے، کوئی لے جاتا ہے، کوئی نہاتا ہے. تو ان کو بڑا ہوا کہ یہ پانی میں کیا خاصیت ہے کہ لوگ اتنا عزت دیتے ہیں. بس جمعرات کا دن تھا، پہلی جمعرات مہینے کی وہ دن تھا. حضرت خضر نے فرمایا تمہیں ایک نے تھکو আমি চান করবো তারপরে চলবো. حضرت خضر جو ہے وہ تالاب میں اتر گئے. اب جب نہا کر کے چاند کر کے باہر نکلے تو بدن سے ان کے قطرے ٹپکنے لگے. آپ تو عالم تھے، جو خضر کے بدن سے ٹپکا ہوا قطرہ جو دیکھا تو کہا ہو نہ ہو، اس میں جو فضیلت ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں خضر چاند کرتے ہیں، نہاتے ہیں. حضرت خضر باہر آئے، کہا کہ میں مہینے کی ہر نوچندی جمعرات کو یہاں آتا ہوں اور غسل کرتا ہوں. خدا بجھ گئے نا. پھر آپ فرماتے ہیں میں اوپر گیا تو وہاں مسجد، جو اوپر کی مسجد ہے اولیاء مسجد، وہاں محفل لگی ہوئی تھی تو میرا دل چاہا میں بھی وہاں چلا جاؤں. تو جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا. ابھی بیٹھے ہی تھا کہ آواز لگائی گئی، آواز لگائی گئی خواجہ خواجگاں کے نام کی. اب جو آواز لگائی گئی خواجہ خواجگاں کے نام کی تو حضرت خواجہ غریب نواز نمودار ہو گئے. فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. اور پھر اشرف جہانگیر سمنانی کے نام کی آواز دی گئی تو وہ بھی ظاہر ہوئے. حکم ہوا کہ غریب نواز کے ہاتھوں سے اشرف جہانگیر کو امامہ دو، جو اس وقت کے قطب کے سر پر جس امامے کو باندھیں گے. خدا بوجھ رہے ہو نا. وہ دور جہانگیر بادشاہ کا بھی تھا. بہرحال مقام اشرف یہ ہے. اب جب یہاں نماز جنازہ پڑھانے کی باری آئی، آپ نے کہا چلیے میں نماز پڑھا دیتا ہوں. نماز جو پڑھایا قبرستان میں لے جا کے دفن کیا. اب اگر آپ کسی مردے کو لے جاؤ اور قبر پہ دفن کرو مردہ، اور جیسے ہی ماٹی وٹی دے کر کے واپس آنے لگو اچانک مردے کا ہاتھ باہر آ جائے قبر سے، بولو کوئی قبرستان میں تھاکے گا؟ بولو تھکے گا کوئی؟ اگر قبر میں ہاتھ قبر سے باہر نکل آئے کسی کا، تھکے گا؟ نہیں تھکے گا. مگر کسی اللہ والے کی قبر پہ جاؤ اور وہ اپنا قدم تمہاری طرف بڑھا دے تو بولو کوئی بھاگے گا؟ بھاگے گا نہیں، اپنا بھاگو جگائے گا. اپنا بھاگو جگائے گا. تو اللہ والے تھے، ہاتھ باہر نکلا تو مخدوم اشرف نے سوچا کہ اس میں کیا خاصیت ہے، کیوں ہاتھ باہر نکلا. آپ مکاشفہ قبور بھی کرتے تھے، قبر والوں سے بھی کتھا وارتا ہوتی تھی آپ کی. بیٹھ گئے، سلام کلام ہوا. حضرت نے فرمایا کہ میں نے ہاتھ اس لیے نہیں باہر کیا کہ تم کو مرید کروں، تمہارا پیر تو پورب میں ہے، بنگال میں. ہاتھ میں نے باہر اس لیے کیا کیونکہ میرے پیر کی گدڑی میں نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے سینے پہ رکھ دی جائے اور پلکوں پہ موئے مبارک رکھ دیا جائے اور ناخن پاک رکھ دیا جائے، پیشانی پہ موئے مبارک. بچے غم میں ایسا نہیں کر سکے. آپ نے مڑ کے پوچھا، لوگوں نے کہا ہاں. وہ ٹوکرا آیا جس میں سب تبرکات سے دے دیا گیا، ہاتھ نیچے. وہاں سے سفر کرتے کرتے میرے اشرف جب ادھر آنے والے ہوئے نا تو علاء الحق پنڈوی کہیں جاتے نہیں تھے، اپنی خانقاہی میں رہتے تھے. لیکن ایک ہفتے سے وہ پوری خانقاہ میں گھومتے تھے، چکر لگاتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، پورب پچھم اتر دکھن دکھ. اور کیا کہتے تھے، بوئے یار میں آئے، بوئے یار میں آئے. مجھے میرے دوست کی خوشبو آتی ہے. امیر امر کیا بولتے ہیں دوست کو، کیا بولتے ہو؟ বন্ধু বন্ধু আমার বন্ধুর সুগন্ধ আসছে, है ना? सुगंध बोलते ना आप लोग, हाँ मनाते हैं मगला तो बोलते हैं, क्या करें फूटा फूटा. सुगंध আসছে, कभी इधर कभी उधर. जैसे कोई हिरन जंगल में अब खुशबू को सूंघता है ना, रहती है उसके नाभि में लेकिन पूरे जंगल में भागता है. मेरे अलाउल हक पंडवी
مخدوم اشرف کی آمد پہ کچھ اسی طرح بےتاب تھے، خانقاہ کے کونے کونے میں چکر لگاتے، حتیٰ کہ ایک دن اپنے تمام مصاحبین سے فرمایا چلو ان کا استقبال کرتے ہیں۔ 1.5 میل گئے ادینہ، اور وہاں ایک گاچھ کے نیچے، سیمل کے گاچھ کے نیچے رکے، یہ ہسٹری ہے۔ انتظار کیا، جب اشرف جہانگیر سمنانی آ گئے تو بڑا والہانہ استقبال کیا حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی نے، اور آپ کے لیے ایک الگ سے پالکی لے کے گئے تھے۔ پالکی پوچھتے ہو کہ نہیں؟ پالکی لے کے گئے تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو کہا بھائی آپ اس پالکی پہ بیٹھیے، এটা আপনার জন্য۔ ابھی اس زمانے میں کوئی مرید میرے اسٹیشن پہ چلا جائے اور میں اپنے مرید کا استقبال کرنے اسٹیشن پہ چلا ہوں، بولو مرید خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے نا؟ اور اگر اسپیشل اس کے لیے الگ سے گاڑی کر دی جائے، ہے نا؟ اور خوش ہوگا، خوش ہو کے بیٹھ جائے، سینہ بھلا کر کے ہے نا؟ لیکن اشرف وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کا خوف ایران میں سیکھا تھا، تہذیب صوفیہ درویشوں سے حاصل کی تھی۔ جب کہا پالکی میں بیٹھیے تو آپ نے کہا এটা আপনার হুকুম, আমিও কিছু বলতে চাইছি। কি আপনি বলতে অরস করতে চাইছেন? কহা আমি চাইছি যে আপনি বসেন আমি কাঁধা দিব, আপনি বসেন আমি কাঁধা দিব। अलाउद्दीन पढ़वी बैठ गए। इम्तिहान था, मुरीद का इम्तिहान होता रहता है, टेस्ट होता रहता है। देखो आज पूरा दिन मुसाफा नहीं हुआ है ना, बहुत से बेचारे तड़पते रह गए, मैं भी तड़पता रहा, वो भी तड़पते रहे। कुछ मजबूरियों के तहत मुसाफा नहीं हुआ। मुसाफा मुस्तहब है, कर लिया सुभान अल्लाह, नहीं किया तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन आशिक का दिल सुकून नहीं पाता है जब तक, है ना, हम भी जानते हैं। लेकिन अब क्या करें, कुछ मजबूरी, ठीक है, क्योंकि किसी को शक ना हो मुझे जुकाम हो गया, खांसी हो गई, तो मैंने एहतियात किया। ऐसा नहीं है कि ये यकीन है कि मेरा मर्ज तुमको लग जाएगा, ये इस्लाम में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एहतियात ये किया, इसलिए किया क्योंकि समाज में कोई ऐसा भी हो सकता है कि उसको शंका हो सकती है, ठीक है ना, इसलिए एहतियात किया। बहरहाल बात आ गई तो मैंने कह दिया, तो কিছু মনে করবেন না, ঠিক আছে? বাংলা আমি বুঝা রাও তোমরা, এটা ইমতিহান আছে, আমার ইমতিহান, আমিও তো সাক্ষাৎ করতে চাইছি না, আমার ইমতিহান আপনার ইমতিহান। যদি আমি আর তুমি, है ना, इम्तिहान, इम्तिहान को इम्तिहान ही बोलते हो, कुछ और बोलते हो? परीक्षा ভালো মতন দিব, इंशाल्लाह रिजल्ट ভালো হবে কি হবে না, है ना, इंशाल्लाह ताला, ठीक। बहुत से लोग मैंने देखा आंख में आंसू आ गया, मुसाफा नहीं हो पाया, बहुत दिन के बाद आए थे। तुम लोग तो घूम घूम के करते हो, 10-10 मरतबा। कुछ लोग ऐसे भी आए कि जो कई साल के बाद आए थे, लेकिन मुझसे भी नहीं हो पाया, तो उनकी आंख में आंसू आ गया। हमारे भी उनके एहसास है उस चीज़ का। बहरहाल तो बस आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ, उससे समाप्त कर लीजिए, क्योंकि अभी फिर मुझे फौरन ही निकलना है, चाचल मुझे जाना है, ठीक है। तो समाप्त फरमाइए। कहा अपनी बोशन अभी कांधा दिबो, अलाउ लोग बैठ गए। मखदूम साहब ने कांधा दिया, ले करके आए दरगाह के पास, जो सलामी दरवाजा है ना, वहीं पे हट गए, पालकी अंदर चली गई। 3 दिन 3 रात तक, सोचो 1 हफ्ते से जो ये कह रहा था सुगंधो अच्छे और बंधुर सुगंधो अच्छे, लेकिन 3 दिन 3 रात तक पूछा भी नहीं। मैं तुम्हें अपने स्टेशन से घर लेके जाऊं और 2 घंटा भी मेरे घर से कोई ना आवे आपको पूछने के लिए, न मैं आऊं, ना कोई और आए, ना नौकर आए, ना चाकर आए, तो बोलो तुम्हारे मन में क्या क्या आएगा? है? कहा पानी भी नहीं दिया फिर सामने, है ना, जल भी नहीं मिला, खावा दावा तो बड़ी बात है ना, राग होके भाग आएगा बंगाल, ठीक है ना, नफ्स है।
لیکن حضرت اشرف جہانگیر ہی تو امتحان تھا. 3 شبانہ یوم وہیں پہ رہے. لوگوں نے آگے کہا بھی اندر چلے کرنا যখন পীর বলবে তারপরে আমি যাব. آخرکار 3 دن کا ٹیسٹ لیا اور تیسرے دن چوتھے دن پوچھا کہ اشرف کہاں ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی حضور وہ تو اندر آئے نہیں باہر ہی ہیں. جب آئے علاء الحق پنڈوی تو دیکھا کہ اشرف جہانگیر چوکھٹ پہ سر رکھ کے بیٹھے ہوئے رونے لگے. حضرت مخدوم علاء الحق اور فرمایا فرزند تیری جگہ وہ چوکھٹ رہی، تیری جگہ تو دل ہے. اٹھایا اور سینے سے لگا لیا. تو دیکھو یہی ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. 700 سال کی تاریخ ہے. جس اشرف الاولیاء کا تم عرس منا رہے ہو اس اشرف الاولیاء نے اپنے کو اشرف جہانگیر سمنانی کے طریقوں کا آئینہ دار بنا کے رکھا. اور سنو وہ اشرف الاولیاء ہیں کہ جنہیں ولایت اگر ملی ہے، یہ تو آپ مادرزاد ولی تھے، لیکن مرتبہ ولایت ملا ہے تو طریقہ اشرف جہانگیر کے ذریعے ہی ملا ہے، اور کہیں اور سے نہیں ملی ولایت. انہیں اسی بنگال کے اس شہر کے در سے ولایت ملی. مقام خطبیت پہ فائز ہوئے اشرف الاولیاء اور ایک عالم کو سیراب کیا اس اشرف الاولیاء نے. تو آپ سب سے کہنا ہے اللہ سے ڈرتے رہیے، خوف خدا پیدا کیجئے. دنیا میں جو مومن ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا بھے رکھے، خوف خدا رکھے اور سچوں کی صحبت کو اختیار کر کے رہو. انشاءاللہ آپ کے ایمانی دامن پہ پھر داغ نہیں آئے گا، اور پھر جب ہم تم مرنے کے بعد اٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ انہی سچوں کے زمرے میں. دنیا میں عادت بنا لوگے تو پھر وہاں اکیلے نہیں رہو گے. بولو اکیلے اللہ کا حساب دے پاؤ گے؟ نہیں دے پاؤ گے. لیکن دنیا میں اگر عادت بنا لیا تم نے کہ اللہ سے ڈرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، شریعت کے کام کرتے رہے اور سچے کے گھیرے میں رہے تو بچے رہو گے نا. تو جس طرح دنیا میں تم بچے رہو گے اسی طرح اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں بچے رہو تو اس عادت کو باقی رکھو. اس عادت کو باقی رکھو گے، اس عمل کو باقی رکھو گے تو کل میدان محشر تنہا تمہارا حساب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ جب تمہارا حساب لے گا تو تم پیچھے ہوگے اور تمہارا امام آگے ہوگا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، میدان محشر ہر کسی کو بلایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ. وہ اشرف الاولیاء تھے جنہوں نے بڑی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارا، اللہ کا خوف رکھ کر کے دین متین کی خدمت کرتے رہے. آج الحمدللہ یہ پورا علاقہ آپ کا جو سیراب ہے یہ حضور اشرف الاولیاء کے فیضان کرم سے ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو بزرگوں سے الفت و محبت رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور بزرگان دین سے ہمیشہ نسبت رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بس اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے حضور اشرف الاولیاء کے طریقے پہ عمل کر لو، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ مراقبہ کرو اور اپنے نفس سے محاسبہ کرو. جو خطائیں غلطیاں کی ہیں اسے اکٹھا کرو اور ارحم الراحمین کی بارگاہ میں پیش کر دو. وہ بڑا غفار و غفور ہے، ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو ضرور بھی ضرور معاف فرمائے گا. تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے نماز الموتن گوشے جاؤ، جیسے نماز میں پڑھتے ہو بیٹھو.